السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ اس چینل پر مولانا عبدالمالک ملتانی صاحب اور دیگر علماء کرام کے اہم موضوعات سن سکتے ہیں۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو دارالفرقان چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفحه ونسعه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منكم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم هم في أمر مريض قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ گنج بخش فیض عالم ہے فقط ذات اللہ، گنج بخش فیض عالم ہے فقط ذات اللہ، ناقصانہ پیر کامل ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جتنا دیا اللہ نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں، جتنا دیا اللہ نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں، یہ سب تمہارا کرم ہے اللہ کے بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ جنگل پہاڑ کہتے ہیں نہ دے اللہ اللہ، مشکل کو میری حل کرو مشکل کشا اللہ، یہ واحد مطفی بھی حر الوباء الحاکمہ، اللہ رب المصطفیٰ صحابہ والفاطمہ۔ حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جس کی ذات صفات حقوق میں کوئی بھی شریک نہیں، بے شمار صلاۃ و سلام نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات پر، اللہ کی رحمتیں اہل بیت و صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ائمہ محدثین، اولیاء رحمان، مجاہدین اسلام رحمہ اللہ اجمعین پر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کی فرقان حمید میں 22واں پارہ سورۃ احزاب اور اس کی آیت نمبر 40 میں ارشاد فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ولیکن رسول اللہ لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین
اور تمام انبیاء رسول علیہ السلام کے سلسلے کو ختم کرنے والے. وَقَالَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے. نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبوت و رسالت سے نوازا. ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی جس کو آپ نے کما حق ادا کیا. رب ذوالجلال نے فرمایا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں. آپ کی نرینہ اولاد بچپن میں ہی وفات پا گئی، ورنہ شاید لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد اور آپ کی نسل میں سے ہی نبوت کو شاید جاری کر لیتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی نرینہ اولاد بچپن میں ہی لے لی. بیٹیاں تھیں آپ کی 4 بیٹیاں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین بن کر آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر دین مکمل کیا. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. حجۃ الوداع کا موقع، عرفات کا میدان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اجمعین کو خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے اعلان کرتے ہیں کیا میں نے تم تک اللہ کا دین پہنچا دیا؟ سب نے جواب دیا حق ادا کر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف شہادت کی انگلی اٹھائی اور عرض کیا اے اللہ گواہ ہو جا گواہ ہو جا گواہ ہو جا کہ میرے ذمے جو کام تھا میں نے وہ پورا کر دیا. رسول اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کی طرف سے آپ پر نازل ہے آپ آگے پہنچا دیں. اے اللہ میں نے پہنچا دیا. اس وقت اللہ تعالیٰ نے سورۃ مائدہ 6 پارے کی آیات سے نازل کی جو نازل ہونے والی آیات میں آخری آیات. الیوم اس مربع پراپر نون آج کے دن اکملت لکم دینکم تمہارے اوپر دین مکمل ہے. واتممت علیکم نعمتی اپنی نعمت پوری کر دی. ورضیت لکم الاسلام دینا تمہارے لیے دین اسلام پسند کر دیا. اب اسلام کے سوا کوئی اور دین لے کر آئے گا اللہ ہرگز قبول نہیں کرے گا. ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، کیونکہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے. بابو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ 2 سونے کے کنگن میرے ہاتھ میں. بڑے حیران ہوئے. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں بتایا گیا ان پر پھونک مارے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر پھونک ماری، وہ کنگن ٹوٹ گئے. اس خواب کی تعبیر کچھ دن بعد سامنے آئی. بنو حنیفہ قبیلے کا ایک شخص مسیلمہ اس کا نام تھا، مدینہ منورہ آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی، اپنے اسلام کی شرط رکھی کہ میں اب آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے کلمہ پڑھوں گا کہ آپ روئے زمین پر آدھی نبوت آپ کی آدھی میری، یا آپ مجھے اپنے بعد خلیفہ بنا دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں ایک چھڑی تھی. آپ نے فرمایا یہ چھڑی دیکھ رہے ہو، اس چھڑی کے مقدار کے برابر بھی تم شریک نہیں ہو. اور یاد رکھو اگر تم اللہ کی بات نہیں مانو گے اللہ تمہیں تباہ و برباد کر کے چھوڑے گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطیب انصار ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ انصار کے خطیب صحابی تھے، فرمایا کہ اس کے ساتھ گفتگو کرو، میں جا رہا ہوں، اس سے بات ہی نہیں کرتا. یہ مسلمہ کا ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں نبوت میں شراکت مانگتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رد کر بعد میں اس نے نبوت کا اعلان کیا. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں اس جھوٹے مدعے نبوت کے خلاف جہاد ہوا. ایک اسود عنسی تھا اور ایک یہ مسلمہ کا ذات تھا.
اس کی فوج نے ڈٹ کر مقابلہ کیا صحابہ کرام سے رضوان اجمعین کا، لیکن اس کو باطل جہنم کرنے والی وہ شخصیت تھی وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احد کے میدان میں شہید کیا تھا، اور وہ مسلمان ہو گئے، تائب ہو گئے، گناہ معاف ہو گیا، لیکن پھر بھی ان کے دل میں کسک تھی کہ میں نے جس اسلحہ سے ایک مقدس ہستی کو میں نے شہید کیا، میری کوشش ہے کہ بدترین کسی شخص کو، کافر کو، اسی اسلحہ کے ساتھ میں قتل کر کے کفارہ ادا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع دیا، ان کی دعا قبول کی۔ مسلمہ کذاب وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ جو امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والے تھے، انہی کے ہاتھوں باطل جہنم ہوا۔ اسود انسی، تو یہ دو شخص تھے نبوت کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جھوٹے دعوے دار تیار ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو میں نے خواب مجھے دکھایا گیا تھا، 2 سونے کے کنگن تھے، وہ یہی جھوٹے نبوت کے دعوے دار تھے۔ میں نے پھونک ماری اللہ کے حکم سے، اور یہ دونوں تباہ برباد۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیشین گوئی تھی، قیامت سے پہلے 30 جھوٹے دجال آئیں گے، جن میں سے ہر ایک کا دعویٰ ہوگا کہ میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں۔ تاریخ میں موجود ہے، بڑے بڑے لوگوں نے نبوت کے جھوٹے دعوے کیے۔ انگریز کا دور آیا، ایسٹ انڈیا کمپنی جو مغلوں کے دور میں تجارت کا سامان بیچنے کے لیے بر صغیر پاک و ہند میں آئی تھی، آہستہ آہستہ اس نے اپنی فوج بنا لی، اور فوج بنا کر مغلوں کا تختہ الٹا، ایسی سازش کی ڈیوائڈ اینڈ رول، لڑاؤ اور حکومت کرو۔ اس انداز سے ہندوؤں کے ساتھ ساز باز، سکھوں کے ساتھ، اسی طرح سے مرہٹوں کے ساتھ، تو مسلمانوں کی جو سلطنت تھی وہ اس نے ختم کی۔ اس پر پھر مزید آگے بڑھے، عیسائی مشنری ادارے انہوں نے کھولے، مشنری اسکول کھولے، مشن ہسپتال کھولے۔ عیسائی پادری کھلا کھلا اسلام کے خلاف باتیں کرتے تھے، مسلمانوں میں جوش و غضب پیدا ہوا۔ مسلم علماء تھے، انہوں نے ان سے مناظرے کیے، انگریز کی سرکردگی میں مناظرے ہوئے۔ پادری پانڈر اللہ کے فضل و کرم سے ذلیل و خوار ہوا، تو اب علماء کرام نے اس کے اوپر کتابیں چھاپی۔ بہرحال آخرکار مئی کا مہینہ تھا، 26 تاریخ تھی سن 1857، میرن کی چھاؤنی سے انگریز کے خلاف ایک بغاوت اٹھی۔ اللہ مسلمان فوجیوں میں سے، جس کی تفصیل کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں جمعہ خطبات میں، انہوں نے چھاؤنی میں حملہ کر کے جتنے افسروں کو قتل کیا، سارا دن لڑتے رہے۔ رات کو 40 میل کا فاصلہ طے کر کے دلی تک پہنچے، میرٹھ سے دلی تک، اور دلی کے اندر بھی لڑائی کی۔ بہادر شاہ ظفر جو افیم خور بادشاہ تھا، افیم کھا کے بم پڑا ہوا تھا، اس کو انہوں نے اٹھایا، جگایا، لیکن وہ بھی انگریز میموں کو بچا کر دیتا رہا۔ مجاہد نے اپنا کام کر دکھایا، لیکن لیڈرشپ اچھی نہیں تھی۔ جنرل بخت خان کی کمان میں اللہ پر مجاہدین وہ کام کر رہے تھے۔ آخر انگریز نے ایسٹ انڈیا کمپنی ختم کر کے برطانیہ نے اپنا وائسرائے بھیجا، یعنی باقاعدہ طور پر بر صغیر پاک و ہند کس کی کسٹڈی میں آ گیا؟ برطانیہ کی۔ پہلے کمپنی کا راج تھا، اب انگریز کا راج۔ انگریز نے آ کر جو ظلم و ستم کیا، جہاد کو بدنام کیا، مجاہدین کو بدنام کیا۔ یہ ایک بہت بڑی تاریخ ہے کہ مجاہد اللہ اکبر جس کی پنڈلی کے اوپر تہبند یا شلوار، اللہ اکبر داڑھی لمبی اس کی، کان کے اوپر مسوار، سر موڑا ہوا اس کا، اور قبر پرستی کے خلاف یہ ہے وہابی اور باغی۔ توپوں کے دہانوں پر باندھ کر ان کو اڑایا گیا، اللہ اکبر کیمے اڑائے گئے، کتنا ظلم و ستم علیحدہ داستان۔ 1857 کے بعد انگریز نے جب مسلمانوں مجاہدین کو کچل کے کوشش کی کہ مسلمانوں میں کوئی ایسا بندہ تیار کیا جائے کہ جو ان کو جہاد کی روح نکال دے ان میں سے اور اسلام کے بارے میں مسکوک کر دے۔ بندہ ڈھونڈا انہوں نے امرتسر کے ضلع گرداسپور کا قادیان میں رہنے والا مرزا غلام احمد قادیانی۔
اس نے اس کو تیار کیا. اس کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ میرا خاندان پہلے سے انگریز بہادر کا خیر خواہ تھا. بہرحال اس نے سب سے پہلے کیا کیا؟ ایک ڈرامہ کیا، عیسائیوں کے ساتھ مناظرے کی. چونکہ گورنمنٹ کا ملازم تھا، عیسائی مشن اداروں کے ساتھ اس کے تعلقات تھے، تو اس نے ڈرامہ نچا کر آتم پادری عبداللہ آتم کے ساتھ مناظرے کا ڈرامہ کیا، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے یہ تو اسلام کا بڑا قادم ہے، جو اسلام کے لیے بڑا کام کر رہا ہے. اس کے بعد آہستہ آہستہ اس نے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا. پھر مسیح موعود کے احادیث کے اندر جو آخر زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے وہ میں ہی ہوں آ گیا. اس کے لیے اس نے ایک عقیدہ پہلے گھڑا کہ وہ جو عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر نہیں اٹھائے گئے وہ تو فوت ہو گئے تھے اور صلیب پر چڑھائے گئے. ان کے شاگردوں نے ان کو صلیب سے اتارا زخمی حالت میں. اس دور میں فلسطین سے چل کر آزاد مقبوضہ کشمیر سری نگر کے محلہ خان یار میں انہوں نے زندگی بسر کی اور 120 سال کی عمر کے اندر وہاں وفات پائی اور وہاں پر ان کی قبر بھی موجود ہے. من گھڑا کے انہوں نے قصہ گھڑا اور اس کے بعد یہ فٹ کر دیا. تو وہ تو ہو گئے. اس لیے جو بھی مرزائی آپ کو ملے گا وہ یہی عقیدہ رکھتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے. کیوں؟ کہنے والے کی فوت کی کا اعلان کریں گے تو وہ جو احادیث میں پیشین گوئی ہے وہ یہ ہے جی اللہ اکبر یہ ملعون ہے مرزا غلام محمد قادیانی. تو اس عقیدے کو انہوں نے پھیلایا اور اس کے بعد کیا کیا؟ بڑا زور شور کے ساتھ آخرکار اس نے نبوت کا دعویٰ کیا. علماء کرام نے اللہ کے فضل و کرم سے اخبارات میں، رسالوں میں، مناظروں میں اللہ کے فضل و کرم سے اس کو شکست دی، اس کی ہر بات کا جواب دیا، جس کا الحمدللہ ثم الحمدللہ آج بھی مارکیٹ کے اندر ثبوت کے طور پر کتابیں آپ کو ملے گی، گھر کے اوپر الحمدللہ موجود ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. تو الحمدللہ یہ کام چلتا رہا. مرزا غلام محمد قادیانی نے خود ہی کیا کیا؟ اس نے ایک اعلان کیا کہ میرے ساتھ مباہلہ کرو مختلف ادوار کے اندر. تو مباہلہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عدالت سے فیصلہ. کیا ہے؟ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں جو جھوٹا ہے سچے کی زندگی میں فوت ہو جائے. مباہلہ ہوا. اس مباہلے میں اللہ اکبر اس نے اشتہار دیا. سن 1907 میں الفضل رسالہ جو ان کے قادیان سے چلتا تھا وہاں اللہ اکبر اس نے مباہلے کا چیلنج کیا اور خط لکھا مولانا ثناء اللہ رشید رحمۃ اللہ علیہ کو کہ میرا یہ چیلنج جو ہے اپنے رسالہ افروزہ الحدیث کے اندر اس کو عنوان شائع کر دیا جائے اور میں چیلنج کرتا ہوں. انہوں نے چیلنج شائع بھی کیا اور اس کا جواب بھی دیا جس کے اندر الفاظ یہ تھے کہ جو جھوٹا ہے وہ سچے کی زندگی کے اندر حیضے کی موت مر جائے. ٹھیک اس کے 13 مہینے کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ ثم الحمدللہ 26 مئی مرزا غلام محمد قادیانی یہ بران رتھ روڈ لاہور احمدیہ بلڈنگ وہاں پر اس بلڈنگ میں موجود تھا اور اس کے ماننے والے ان کے یہ تسلیم کرتے ہیں کہ 25 موشن آئے اس کو اور لیٹرین کے اندر ہی حیضے کی منہ مانگی موت مرا. کب؟ 26 مئی سن 1908 کے اندر. مولانا ثناء اللہ رشید رحمۃ اللہ علیہ اللہ اکبر ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستان آئے، سرگودا کے اندر رہائش رکھی. وہ سن 1948 میں وفات پائی. یعنی مرزا قادیانی کی ملعون موت کے 40 سال بعد تک وہ الحمدللہ زندہ ہے. اس کے اوپر مرزائیوں نے شور مچایا اور کہنے لگے کہ نہیں جی نہیں ایک دفعہ پھر مناظرہ کرتے ہیں اور غیر مسلم جج ہو. وہ بھی کیا گیا. سن 1912 میں مولانا صلی اللہ علیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کوششوں سے لدھیانہ کے اندر وہاں پر اللہ کا مناظرہ ہوا اور ایک سکھ جج جو ہے وہ ثالث بنا اور دونوں طرف کے دلائل سن کر سکھ جج نے مولانا صلی اللہ علیہ رحمۃ اللہ علیہ ان مسلمانوں کے حق میں فیصلہ دے دیا اللہ کے فضل سے. تو یہ مئی کا مہینہ بڑا تاریخی مہینہ ہے. اگلا جمعہ چونکہ اللہ اکبر 26 مئی قریب ہوگا اور انشاءاللہ رمضان کے احکام مسائل کے حوالے سے گفتگو انشاءاللہ کریں گے تاکہ چونکہ رمضان قریب ہوگا 1 یا 2 دن بعد روزہ ہوگا. تو اس وجہ سے آج اس جمعہ میں یہ موضوع رکھا گیا ہے تاکہ اس حوالے سے پتہ چلے کہ 26 مئی وہ تاریخی دن ہے
اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ وہ برادر روڈ پر احمدیہ بلڈنگ کے ارد گرد مسلمانوں کا جمع غفیر تھا، اور جیسے لوگوں کو اس کے واصل جہنم ہونے کی اطلاع ملی مرزا غلام احمد قادیانی کی، لوگوں نے جشن منایا، مٹھائی تقسیم کی کہ جھوٹا جو ہے وہ سچے کی زندگی میں الحمدللہ مر گیا، اور ریل گاڑی کے ذریعے اس کی لاش کو، بدبودار لاش کو لے جایا گیا قادیان کے اندر ہندوستان میں۔ تو اس وقت سے اللہ اکبر کانگریس میں جو نہرو تھا وہ بھی اس گروہ کا سپورٹر تھا، کیوں؟ تاکہ مسلمانوں کی قوت کو ختم کیا جائے۔ اس نے جو اپنی کتابوں کے اندر اللہ اکبر عقائد اور نظریات رکھے، جس کی بنیاد پر تحریک چلی ختم نبوت کی، اللہ اکبر پاکستان بنا، تو ان مرزائیوں نے کوشش کر کے، قادیانی جو اپنے آپ کو احمدی کہلواتے ہیں، کوشش کر کے انہوں نے کیا کیا؟ اللہ اکبر پاکستان میں کی پوسٹوں پر، خاص طور پر فوج میں، پولیس میں، کسٹم میں، انکم ٹیکس میں، یعنی ایسے محکموں کے اندر اللہ اکبر، اسی طرح بیوروکریسی کے اندر، کہ اپنے افراد اور پھر اپنے افراد جو باقی بھرتی کروائیں گے وہ بھی اپنے قادیانیوں کو بھرتی کروائیں گے۔ تو ایسی بھرمار ہوئی کہ پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ بھی قادیانی ظفر اللہ۔ لیکن اللہ اکبر جب بانی پاکستان کی وفات ہوئی، جنازہ پڑھایا مولانا شبیر احمد عثمانی نے، اور یہ وزیر خارجہ، یہ ظفر اللہ خان وزیر خارجہ ہونے کے باوجود حکومت کا حصہ ہے، لیکن اس نے جنازے میں شرکت نہیں کی۔ غیر ملک مسلموں سفیر جہاں بیٹھے تھے، غیر ملکوں کے تو سفیر غیر مسلم تھے، جو وہ یہ ان کے ساتھ ہی بیٹھا تھا، تو یہ جنازے میں شریک نہیں ہوا۔ اس کے اوپر حکومت کے ایوانوں کے اندر ان کے بھی کام کھڑے ہوئے، یہ کیسا گروہ ہے؟ بہرحال بعد میں انہوں نے پاکستان سے نکالے، ختم نبوت کی تحریک چلی، اللہ اکبر، اور ان کی پوسٹوں کے اندر بیٹھے ہوئے جو یہ مرزائی تھے، ان کے خلاف تحریک چلی کہ ان کو کی پوسٹوں سے ہٹایا جائے، فوج کے محکمے سے نکالا جائے، کیونکہ جب ان کا جہاد پر ایمان ہی نہیں، اللہ اکبر، تو ان کو اس ادارے کے اندر کیوں رکھا گیا ہے جس کا ماٹو یہ ہے ایمان تک اور جہاد فی سبیل اللہ۔ بہرحال تاریخ چلتی رہی، اللہ اکبر، آخر کار سن 1974 کے اندر مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے پورے ملک میں الحمدللہ مسلمانوں نے ایک کر کے اللہ کے فضل و کرم سے ان کے خلاف بھرپور انداز سے تحریک چلائی، بڑی لمبی داستان ہے، اللہ اکبر۔ آخر کار اسمبلی کے اندر یہ بل پیش ہوا، اسمبلی میں جب بل پیش ہوا، پورے ملک سے تحریک کا دور تھا، اسمبلی میں اس وقت ذوالفقار علی بھٹو اس دور کے اندر وہ وزیر اعظم تھا، تو وہاں پر اسمبلی میں کارروائی کی گئی، تقریباً 11 دن تک وہاں پر کارروائی اسمبلی کا اجلاس جاری رہا۔ اس میں مرزائیوں کو باقاعدہ طور پر اللہ پر دلائل دینے کے لیے ٹائم دیا گیا، مسلمانوں کی طرف سے بھی اللہ کے فضل و کرم سے وہاں پر دلائل دینے کے لیے موجود تھے، علماء کرام موجود تھے، اور اٹارنی جنرل یحییٰ بختیار وہ گورنمنٹ کی طرف سے وہ بھی وہاں پر موجود تھا۔ دونوں طرف کے دلائل اللہ اکبر، ان کا جائزہ، دونوں طرف کے علماء کرام، ان کے اللہ اکبر یعنی مسلمانوں کے علماء کرام اور ان مرزائیوں کے جو ان کے اللہ اکبر مذہبی لیڈر تھے، ان سب کے موقف کو یحییٰ بختیار نے سامنے رکھا۔ 11 دن کی کارروائی کے بعد، یعنی یہ نہیں کہ ان کو یکدم اقلیت قرار دیا گیا، ان کو بھرپور موقع دیا گیا۔ اس کے بعد آخر کار اللہ اکبر سن 1974 میں پاکستان کی قومی اسمبلی میں تاریخ ساز یہ فیصلہ کیا گیا کہ قادیانی غیر مسلم ہیں، اقلیت کے طور پر اس ملک میں رہ سکتے ہیں، جس طرح کے ہندو رہ رہے ہیں، عیسائی رہ رہے ہیں، اسی طرح سے دوسری اقلیتیں رہ رہی ہیں، یہ بطور اقلیت کے رہ سکتے ہیں، لیکن یہ مسلمان اپنے آپ کو شور نہیں کریں گے۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ کام ہوا، اللہ اکبر۔ تو اسمبلی کا اجلاس 11 دن تک جاری رہا، اس میں بھرپور صفائی کا موقع دیا گیا۔ اس کے بعد جنرل ضیاء الحق کے دور کے اندر غالباً سن 1983 میں اس بل کو باقاعدہ طور پر امتناع قادیان آرڈیننس جو ہے وہ جاری کیا گیا کہ قانونی طور پر اس کو سامنے لایا گیا، اس بل کو، کہ اس میں جو تھوڑا سکم رہ گیا تھا وہ ایسی تھی اس بارے میں کہ نہ یہ مسلمانوں کا نام والا نام استعمال کر سکتے ہیں، نہ ہی اسلام کے شعار جو ہے یعنی مسجد، مولوی، اسی انداز کے ساتھ اللہ اکبر، نماز، روزہ، زکات، حج، یہ اسلام کے شعار ہیں، اسلام کے، اسی طرح امیر المومنین، اسی طرح سے ام المومنین، اللہ اکبر، انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اسلام کے شعار ہیں، تو اسلام کے شعار کو بھی استعمال نہیں کر سکتے۔
اپنی عبادت گاہ کا نام مسجد نہیں رکھ سکتے. یہ اللہ اکبر یہ آئین میں بھی تھا 73 کے آئین میں. اور اس کے بعد اللہ اکبر جنرل ضیاء الحق نے باقاعدہ اس کو ڈکلیئر کر کے قانونی شکل دے کر پھر اس کے اوپر انہوں نے شور مچایا نہیں جی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے. پوری دنیا میں واویلا کیا. ہمارے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہے پاکستان کے اندر. اس کے اوپر ہائی کورٹ کے اندر چاروں صوبوں کی الحمدللہ ہائی کورٹوں میں انہوں نے مقدمے کیے. وہاں سے بھی ان کی اپیلیں خارج ہو. پھر سپریم کورٹ کے اندر انہوں نے ریٹ دائر کی. وہاں پر بھی تقریباً 5 دن تک کارروائی چلتی رہی. فاضل جج صاحبان بیٹھے اور انہوں نے آخرکار فیصلہ کیا کہ ان کی تمام تحریروں ان کو دیکھ کر کہ واقعی ان کے نظریات و خیال اسلام سے متصادم ہیں. تو اس لیے پھر انہوں تاریخ سپریم کورٹ نے بھی فیصلہ کر دیا کیا کہ واقعی یہ اسلام کا نام لینے میں حق بجانب نہیں ہے, یہ دھوکہ دیں گے. اور ان کے اوپر پابندی لگائی گئی اللہ کے فضل و کرم سے اور پورے ملک کے اندر یہ. لیکن اس وقت پوری دنیا کے اندر انہوں نے شور مچایا ہوا ہے اور نیٹ کے اوپر اسلام کے نام سے ویب سائٹیں. اور پاکستان میں انہوں نے جو چناب نگر جو کہ پرانا نام چک ڈھگیاں تھا اس کو انہوں نے نام رکھا ربوہ. اب اس پر بھی تحریر چلی کہ ربوہ کا لفظ قرآن میں موجود ہے کہ مریم سلام علیہ کی اونچی جگہ کے اوپر گئی, وہاں پر عیسی علیہ السلام کی ولادت ہوئی. تو یہ جو بھی قرآن میں لفظ ربوہ پڑھے گا تو فوراً اس کا ذہن ادھر جائے گا. لہذا اس جگہ کا نام تبدیل کیا جائے. اس جگہ کا نام چناب نگر رکھ دیا گیا. آج اس جگہ کا نام چناب نگر ہے, ربوہ نہیں ہے. تو اس کے اوپر اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ ایسے ان کے ثبوت یہاں موجود ہیں. تو یہ 26 مئی وہ تاریخ تھا, 7 دن تھا کہ جس دن مرزا غلام محمد قادیانی اپنی حیضے والی منہ مانگی موت مرا. پھر مرزا طاہر سے مباہلہ کیا الیاس ستار کراچی والے نے, جس سے میں نے ملاقات کی جا کر اللہ اکبر. تو اس نے بھی مباہلہ کا چیلنج کیا احمدیہ ٹی وی پر. مرزا طاہر نے اس چیلنج کو قبول کیا. اللہ اکبر. اللہ کے فضل و کرم سے الیاس ستار آج بھی زندہ ہے اور مرزا طاہر اپنی منہ مانگی موت 1 سال کے اندر اندر ہی واصل جہنم ہو گیا. مرزا مسرور اس کا بھتیجا ہے, اس نے مباہلے کرنے سے روک دیا اپنی جماعت کو کہ آئندہ مباہلے نہیں کرنے. تو مرزا غلام محمد قادیانی بھی لعنتی موت مرا. اللہ اکبر. مرزا طاہر بھی. تو مرزا محمد قادیانی کی موت کے بعد حکیم نور الدین جو تھا جو وہ خلیفہ بنا اس کا, وہ اس کا نائب بنا. جب نائب بنا تو آخرکار مرزا محمود اللہ اکبر جو مرزا قادیانی کی نسل میں سے تھا, یہ مرزا محمود اس نے اس کو بائی پاس کر کے خود تخت کے اوپر آ گیا. اور مرزا وہ حکیم نور الدین اپنے ساتھیوں کو لے کر وہ مرزائیوں کی لاہوری جماعت وہ علیحدہ انہوں نے بنا دیا اور شو یہ کیا کہ ہم مرزا غلام محمد قادیانی کو نبی نہیں مانتے, اس کو ہم مہدی مانتے ہیں, مسیح موعود مانتے ہیں. حالانکہ یہ بھی ان کا جھوٹ ہے, کیونکہ مرزا غلام محمد قادیانی کی اپنی کتابوں کے اندر اس کے نبوت کے دعوے موجود ہیں جو ابھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کی فرقان حدیث میں فیصلہ کر دیا خاتم النبیین کون ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دین مکمل ہو گیا. کسی دوسرے نبی کے آنے کی ضرورت اس وقت ہوتی ہے جب پہلے نبی کی شریعت باقی نہ رہی ہو, اس میں تبدیلی آ گئی ہو. لیکن جب دین مکمل ہو گیا اور اس دین کی حفاظت کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ذمہ لے لیا. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. احادیث کے بھی اللہ اکبر اللہ تبارک و تعالیٰ نے محدثین رحمۃ اللہ اجمعین کے ذریعے سے صحیح احادیث کو بھی محفوظ رکھ دیا. اللہ اکبر. اور امت کا اس کے اوپر تعامل بھی موجود ہے اللہ کے فضل و کرم سے. لیکن اس سب کے باوجود اللہ اکبر مرزائی جو احمدی میرے ساتھ ایک کی بات ہوئی ہے نا جی, ماشاءاللہ میرا جماعت احمدیہ سے تعلق ہے. اب اس لیے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو جواب کیسے دینا ہے. کالجوں میں یونیورسٹیوں میں ایسے پروفیسر صاحبان ایسے افراد جو ان کے ایجنٹ ہیں, خرید کردہ غلام ہیں, وہ اس طرح سے مہمیں چلاتے رہتے ہیں. طلبا جن کو دین اسلام کا بھی پتہ نہیں ان کو اسلام کے بارے میں ورگلاتے ہیں اور غیر ملکوں کے اندر جا کر خاص طور پر اپنے آپ کو مسلمان شو کرتے ہیں. لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ختم نبوت کے اللہ اکبر دیوانے اور پروانے پوری دنیا کے اندر ان کا تعاقب کیے ہوئے ہیں اور پوری دنیا میں جہاں بھی ان کے مشن ادارے موجود ہیں. یاد رہے اسرائیل کے پاکستان کے ساتھ سفارتی تعلقات نہیں ہیں کیونکہ ہم پاکستان نے اس کو قانونی طور پر تسلیم کیا ہی نہیں ہے. اب اسرائیل میں حیفا کے اندر ان کا سینٹر موجود ہے بہت بڑا,
اور اسرائیل کے وزیر اعظم سے ان کی ملاقاتیں پورا، اور انڈیا میں ان کا قادیان مرکز موجود ہے، لہذا انڈیا کے راہ کے ایجنٹ ان کو استعمال کرتے رہے اور آج بھی کر رہے ہیں۔ اسرائیل کے یہودی ان کے کشتی بان ہیں، برطانیہ کے یہودی، برطانیہ کے عیسائی ان کے کشتی بان ہیں، وہ ان کے سپورٹر ہیں، انڈیا ان کا سپورٹر ہے، اور مسلمانوں کے خلاف مہم میں انہوں نے ان کو آگے کیا ہوا ہے، ماڈرنزم کی آڑ میں، لبرل اور سیکولر کی آڑ کے اندر۔ اب ہم جائزہ لیتے ہیں کیا واقعی ان کے عقائد و نظریات ان کی کتابوں کی روح سے کیا ایسے ہیں جس کی وجہ سے ان کو اقلیت اور کافر قرار دیا گیا ہے اور اسلام کے دائرہ سے ان کو خارج رکھا گیا ہے، ان کی وجوہات کیا ہیں، وہ اس کی کتابوں کے اپنے حوالے، تاکہ ہر بھائی کم از کم کچھ نہ کچھ تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ فرقہ، یہ دھرم کیسا ہے، اللہ اکبر، کیونکہ ان کے عقائد و نظریات کیسے ہیں۔ حقیقت الوحی کتاب کے صفحہ 103 روحانی خزائن، ان کی ایک سیریز ہے کتابوں کی، اس کے 22ویں کتاب کے اندر 22 نمبر کتاب کے 106 صفحہ پر مرزا غلام احمد قادیانی لکھتا ہے، میرے پاس آئل آیا، الف مد آئل آیا، اور اس نے مجھے چن لیا اور اپنی انگلی کو گردش دی اور یہ اشارہ کیا کہ خدا کا وعدہ آ گیا۔ اس جگہ آئل خدا تعالیٰ نے جبرائیل کا نام رکھا ہے، یعنی جبرائیل السلام کا نام بھی تبدیل ہو گیا، جبرائیل کے بجائے آئل، اچھا، اور اس لیے وہ بار بار میرے پاس رجوع کرتا ہے، یعنی جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں اس کا عقیدہ ہے کہ وہ میرے پاس آیا اور آ کر انگلی کو گردش دی اور اس نے آ کر میرے پاس بار بار، اور ایک جگہ پر ہے کہ پیچھی پیچھی، کیوں؟ وہ فرشتہ ہے جو آتا ہے بڑی سپیڈ سے اور ٹچ کر کے چلا جاتا ہے، اس لیے اس کا نام کیا ہے؟ پیچھی پیچھی، اور وہی لے کر آتا ہے آئی لو یو یو لو می، یہ رب کی طرف سے وہی آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ۔ تو اسی وجہ سے جو مسلمان طلبہ ہیں کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، جہاں دیکھتے ہیں کہ کوئی مرزائی قادیانی عقائد والا کوئی ٹیچر، کوئی پروفیسر، وہ وائٹ بورڈ پر لکھ دیتے ہیں ٹیچی ٹیچی ٹیچی، ویسے بھی کہتے ہیں ٹیچی، وہ کوشش ہوتی ہے اس کی میرا یہاں سے تبادلہ ہو جائے، یہ ان کا ایک کمزور پوائنٹ ہے ان کا۔ تو اب اس کے اوپر وہ خود کہتا ہے، میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ خدا تعالیٰ کا کلام ہے جو میرے اوپر نازل ہوا، اللہ استغفر اللہ، اور یہ دعویٰ امت محمدیہ میں سے آج تک کسی اور نے ہرگز نہیں کیا کہ خدا تعالیٰ نے میرا یہ نام رکھا ہے، خدا تعالیٰ کی وحی سے صرف میں اس نام کا مستحق ہوں۔ یہ حقیقت الوحی کتاب کا صفحہ 387، روحانی خزائن 22ویں جلد، اس کا صفحہ 503 پر مرزا غلام احمد قادیانی نے خود کہا کہ میرے اوپر اللہ کا کلام نازل ہوا۔ پھر آگے لکھتا ہے کہ میں اس خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اس نے مجھے بھیجا اور اسی نے میرا نام نبی رکھا، اسی نے مجھے مسیح موعود کے نام سے پکارا، اس نے میری تصدیق کے لیے بڑے بڑے نشان ظاہر کیے جو تقریباً 3 لاکھ تک پہنچتے ہیں۔ یہ حقیقت الوحی کتاب کا صفحہ 387، روحانی خزائن جلد نمبر 22 کا صفحہ 503 پر مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ بات لکھی۔ پھر آگے لکھتا ہے، تیسری بات جو اس وحی سے ثابت ہوئی وہ یہ کہ خدا تعالیٰ بہرحال جب تک کہ طاعون دنیا میں رہے، وہ 70 برس تک رہے، قادیان کو اس کی خوفناک تباہی سے محفوظ رکھے گا، کیونکہ یہ اس کے رسول کا تخت گاہ ہے، یہ اس کے رسول کا تخت، یہ نبوت کا دعویٰ بھی ہے، رسالت کا دعویٰ بھی ہے، رسول کا تخت گاہ ہے، اور یہ تمام امتوں کے لیے نشان ہے۔ یہ اس کی کتاب داخل بلا کا صفحہ 14، روحانی خزائن کی جلد نمبر 18 کا صفحہ 230 پر مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ بات کہی ہے۔ پھر لکھتا ہے، یہ کس قدر لاکھ اور باطل عقیدہ ہے کہ ایسا خیال کیا جائے کہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وحی الہی کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ کہتے ہیں یہ بڑی لغو بات ہے، بڑی غلط بات ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اور آئندہ کو قیامت تک اس کی کوئی بھی امید نہیں، صرف قصوں کی پوجا کرو۔ بس کیا ایسا مذہب کچھ مذہب ہو سکتا ہے جس میں براہ راست اللہ تعالیٰ کا کچھ بھی پتہ نہیں لگتا، جو کچھ ہیں قصے ہیں، اور اگر کوئی اس کی راہ میں جان بھی فدا کرے، اس کی رضا جوئی میں فنا ہو جائے، ہر ایک چیز پر اس کو اختیار کر لے، تب بھی وہ اس پر اپنی شناخت کا دروازہ نہیں کھولتا، مکالمات و مخاطبات سے اس کو مشرف نہیں کرتا۔ میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس زمانہ میں، یعنی کہتا ہے اس زمانہ میں مجھ سے زیادہ بیزار ایسے مذہب سے کوئی اور نہ ہوگا، یعنی جس میں ختم نبوت والا عقیدہ ہو۔ کہتا ہے اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہے کہ مجھ سے زیادہ بیزار کوئی نہیں ہوگا۔
میں ایسے مذہب کا نام شیطانی مذہب رکھتا ہوں نعوذ باللہ من ذالک، جس میں ختم نبوت پر ایمان رکھا جائے۔ قرآن میں خاتم النبیین، وہ کیا کہتا ہے شیطانی مذہب ہے اللہ کا، نہ کہ رحمانی۔ اور میں یقین رکھتا ہوں کہ ایسا مذہب جہنم کی طرف لے جاتا ہے اور اندھا رکھتا ہے اور اندھا ہی مارتا ہے اور اندھا ہی قبر میں لے جاتا ہے۔ یہ زمیمہ براہین احمدیہ کا 5واں حصہ، اس کے صفحہ 184، اور روحانی خزائن جلد نمبر 21، اس کے صفحہ 354 پر غلام قادیانی اللہ پر اس کی یہ تحریر موجود ہے، اور اس کے اندر یہ حوالہ اس میں رکھا ہوا ہے کہ اس میں صاف ہے کہ اس نے خود نبوت کا دعویٰ کیا، نبی کی ایک نشانی بتائی اس نے۔ اور اس کو اللہ کی قسم اگر آپ یاد کر لیں، دنیا میں کسی قادیانی سے آپ مار نہیں کھائیں گے۔ یہ ایک نشانی اس نے رکھی، یہ سارے انہیں کا جھوٹا بھی انہیں کا لکھتا ہے کشتی نوح کتاب کے صفحہ 47 پر، اور روحانی خزائن کی 19ویں جلد کے صفحہ 50 پر مرزا غلام احمد قادیانی لکھتا ہے۔ بس آپ ایک کتاب کا نام یاد رکھ لیں، کشتی نوح۔ کس کی کتاب ہے؟ مرزا غلام احمد قادیانی کی کشتی نوح۔ کشتی نوح کتاب کے اندر وہ لکھتا ہے مریم کی طرح عیسیٰ علیہ السلام کی روح میرے اندر پھونکی گئی۔ اس طرح مریم السلام علیہ میں روح پھونکی گئی، السلام پیدا ہوئے، اسی طرح کہتا ہے میرے اندر بھی روح پھونکی گئی، اور استعارہ کے رنگ میں مجھے حاملہ ٹھہرایا گیا۔ جس کو حمل ہوا مرزا غلام احمد قادیانی۔ اور آخر کے مہینہ کے بعد، آخر کئی مہینہ کے بعد، جو 10 مہینہ سے زیادہ نہیں، بذریعہ اس الہام کے جو سب سے آخر براہین احمدیہ کے حصہ چہارم صفحہ 556 میں درج ہے، مجھے مریم سے عیسیٰ بنایا گیا۔ وہ حمل ظاہر ہوا تو کیا ہوا؟ عیسیٰ ظاہر ہوا۔ پس اس طور سے میں ابن مریم ٹھہرا۔ اس سے معلوم ہوا اللہ اکبر، وہ جو میں نے بات کہی کہ مرزائی مبلغ سے میری بات ہوئی تو اللہ اکبر، میں نے کہا میرا جماعت احمدیہ سے تعلق، بڑے فخر سے کہا، میں نے کہا اچھا اس جماعت احمدیہ سے جس کے مرزا غلام احمد قادیانی نے لکھا کہ مجھے 10 مہینے کا حمل ہوا تھا، کہتا کہاں لکھا ہوا؟ میں کشتی نوح کتاب اٹھاؤ، لکھا ہوا سرائکی میں، بڑی بہترین وکیبلری ہے اس کے اندر، یعنی 9 مہینے کا گھڑ تھی، وہاں نبوت کی شرط ہے، نہ عقل تسلیم کرتی ہے نہ میڈیکل سائنس تسلیم کرتی، کسی مرد کو بھی حمل ہوا۔ اب اس کے دماغی کیفیت کا اندازہ لگائیں، جس کی یہ حالت ہو وہ تو شریف درجے کا انسان بھی کہلانے کو مجاز نہیں ہے کہ جیسے نبوت اور رسالت کا دعویٰ کرے، جس کی اتنی مان ماری گئی ہے۔ صرف ایک کتاب کا حوالہ یاد رکھیں، ہر بھائی یاد رکھیں، اور آپ کے اوپر یہ ادھار ہے بتانا آگے دوسروں کو۔ کشتی نوح کتاب، جس میں مرزا غلام احمد قادیانی لکھتا ہے کہ مجھے 10 مہینے کا حمل ہوا۔ آگے وہ دوسری بات نہیں کرے گا، منگوائیں اسے کشتی نوح کتاب، اور اس کا صفحہ نمبر 47 ہو رہا ہے۔ یہ صرف اس شخص کی دماغی اور کیفیت آپ کے سامنے رہتے کہ آپ کتنا اس کی دماغی کیفیت کیا ہے جو یہ مانتا ہے کہ وہ 10 مہینے کا حمل ہوا ہے، مرد ہوتا ہے۔ ایک غلطی کا ازالہ ایک کتاب ہے، اس کا پمفلٹ ہے، اور روحانی خزائن جلد نمبر 18 کا صفحہ 207، اس کے اوپر مرزا غلام احمد قادیانی لکھتا ہے اس کتاب میں اس مکالمہ کے قریب یہ وحی اللہ ہے، کیا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء الکفار رحماء بینہم، یہ کہتا ہے کیا اس وحی الہی میں میرا نام محمد رکھا گیا اور رسول بھی، کہتا ہے یہ آیت جو ہے یہ میرے بارے میں نازل ہوئی ہے، جو قرآن مجید فرقان حمید کا اللہ نازل کی۔ اس لیے یاد رکھیں مرزائی آپ کے سامنے کلمہ پڑھیں گے، ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن وہ محمد سے مراد غلام احمد قادیانی لیتے ہیں، وہ رسول سے مراد غلام احمد قادیانی لیتے ہیں، لہذا اہل تشیع کی طرف وہ تکیہ کرتے ہیں، وہ نہ ان کے محمد نام کے اوپر اعتبار ہے نہ رسول کے لفظ کے اوپر اعتبار ہے، کیونکہ وہ سب کہتے ہیں کیونکہ وہ ذلی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس آیا جس کے اندر غلام احمد قادیانی نے، تو کہتے ہیں یہ غلام احمد قادیانی ہی محمد رسول اللہ نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ اس انداز کے ساتھ اس کا اللہ کے بارے میں عقیدہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقیدہ آپ کے ساتھ، باقی انبیاء کے بارے میں عقیدہ وہ بھی آپ سن لیں۔ حقیقت الوحی کتاب اس کی صفحہ نمبر 521، روحانی خزائن کی جلد نمبر 22 صفحہ 521، اس کے میں مرزا غلام احمد قادیانی لکھتا ہے میں آدم ہوں، میں نوح ہوں،
میں داؤد ہوں، میں عیسیٰ ابن مریم ہوں، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ سارا کچھ کاٹ سے میرے اندر آ گیا، لہذا آدم بھی میں ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کا عکس میرے اندر آ گیا ہے۔ یہ اس کا اللہ اکبر رسالت کے بارے میں جو اس کا عقیدہ ہے، ایسے شخص کا جس کا دماغ خراب ہے، اللہ اکبر اس کا یہ عقیدہ رسالت کے بارے میں آپ بھائی کے سامنے رکھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس نے جو باتیں کہیں، اتنی اللہ اکبر جہلانہ انداز کے ساتھ باتیں کہیں، انجام آتم رسالہ اس کا صفحہ 5 روحانی خزائن کی جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 299 پر مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو گالیاں دینے نعوذ باللہ بد زمانے کی عادت تھی، استغفر اللہ نعوذ باللہ۔ اور اس کے بعد اللہ اکبر کہتا ہے کہ ان کو جب غصہ آتا تھا اپنے نفس کو جذبات پر کنٹرول نہیں کر رکھ سکتے تھے، مگر میرے نزدیک آپ کی حرکات جائے افسوس نہیں، کیونکہ نعوذ باللہ آپ تو گالیاں دیتے اور یہودی ہاتھ سے کسر نکال لیتے، یعنی مارتے پیٹتے تھے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ کسی قدر جھوٹ بولنے کی عادت بھی تھی۔ یہ اپنی کتاب کے اندر انجام آتم صفحہ 5 روحانی خزائن جلد 11 صفحہ 299 پر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کسی پیغمبر کے بارے میں یہ کلمات تصور کرنا ہی گناہ ہے، لیکن اس بدبخت ذہین شخص نے یہ باتیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہی۔ ترجمہ کتاب کے صفحہ 73 کے اوپر لکھتا ہے روحانی خزائن کی جلد 19 صفحہ 71 پر کہ یورپ کے لوگوں کو جس قدر شراب نے نقصان پہنچایا، اس کا سبب تو یہ تھا نعوذ باللہ کہ عیسیٰ علیہ السلام شراب پیا کرتے تھے، شاید کسی بیماری کی وجہ سے یا پرانی عادت کی وجہ سے، استغفر اللہ نعوذ باللہ نقل کفر یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس خبیث کے یہ عقائد و نظریات ہیں۔ یہ چند نمونے دیکھ کے چاول کے دانے آپ کو چکھا رہا ہوں تاکہ پتہ چلے کتنے اللہ اکبر اس انداز کے ساتھ۔ وہ کہتا ہے کہ ایک الہام میرے اوپر آیا، یعنی وحی آئی، اس کے اندر کیا الفاظ تھے، انا انزلناہ قریبا من القادیان، یعنی یہ قرآن مجید جو ہے قادیان کے قریب نازل کیا گیا۔ یہ تذکرہ مجموعہ الہامات اس کا صفحہ نمبر 76 ہے، اللہ اکبر۔ اس کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی یہ لفظ لکھتا ہے، پورے قرآن کے 30 پارے پڑھ گئے، اس میں آپ کو یہ آیت نہیں ملے گی، لیکن اللہ اکبر اس نے یہ عقیدہ رکھا اور یہ باتیں کی۔ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین بھی کرتا ہے، کہتا ہے قاعدی طور پر ہم وہ حدیثیں بھی پیش کرتے ہیں جو قرآن شریف کے مطابق ہیں اور میری وحی کے خلاف نہیں، اور دوسری حدیثوں کو ہم ردی کی ٹوکری میں پھینکتے ہیں۔ یہ اعجاز احمدی کتاب کا صفحہ 30 اور روحانی خزائن جلد نمبر 19 کے صفحہ 140 کے اوپر لکھتا ہے، یعنی یہ جو اس کا کلیہ ہے کہ جو حدیث قرآن سے ٹکرائے گی اس حدیث کو ایک طرف کر دیں گے، یہ مرزا غلام احمد قادیانی کا عقیدہ ہے، اس کا یہ نظریہ ہے اللہ اکبر کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اس طرح سے رد کرنا۔ مسلمانوں کے بارے میں اس کا کیا عقیدہ اور نظریہ ہے، اس کا بھی سن لے تاکہ آپ کو پتہ چلے آپ مسلمانوں کے بارے میں اس کے کیا نظریات ہیں۔ لکھتا ہے میری ان کتابوں کو ہر مسلمان محبت کی نظر سے دیکھتا ہے اور اس کے معارف سے فائدہ اٹھاتا ہے، میری دعوت کی تصدیق کرتا ہے، اسے قبول کرتا ہے، مگر رنڈیوں کی اولاد نے میری تصدیق نہیں کی۔ یہ آئینہ کمالات اسلام کا صفحہ 547 صفحہ 548 روحانی خزائن کی جلد 5 صفحہ 547 548 پر مرزا غلام قادیانی لکھتا ہے کہ جو میری نبوت اور رسالت کو نہیں مانتا وہ رنڈیوں کی اولاد ہے۔ اتنے ذریت البغایا اس نے لفظ لکھے ہیں، اللہ کو دیکھ لیں آپ مسلمانوں کے بارے میں اس کے کیا عقائد اور نظریات ہیں۔ پھر آگے لکھتا ہے کلمۃ الفصل میں مرزا بشیر احمد اللہ اکبر جو مرزا قادیانی کا بیٹا ہے، وہ لکھتا ہے ہر ایک ایسا شخص جو موسیٰ علیہ السلام کو تو مانتا ہو مگر عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا، عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہو مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مانتا ہو لیکن مسیح موعود مرزا قادیانی کو نہ مانتا ہو، وہ نہ صرف کافر بلکہ پکا کافر اور دار اسلام سے خارج ہے۔ یعنی جو اور اسی پر فیصلہ ہوا تھا اسمبلی میں، جو اس وقت کے وزیر اعظم بھٹو نے آخری بات کہی، انہوں نے کہا جی یہ بتائیں جو مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت اور رسالت کو نہ مانے وہ کون ہے؟ تو اس وقت مرزا طاہر نے کہا وہ کافر ہے، مسلمان نہیں۔
بھٹو نے کہا لکھو اس کے اوپر یہ واقعی کافر ہے اور اقلیت قرار دے دیا تھا ان کے اسی کے اوپر. پورے 11 دن کی کارروائی کے بعد یہ فیصلہ. اس کے بعد تیچی تیچی فرشتے کے بارے میں کہ فرشتہ آتا ہے جس کا نام تیچی تیچی ہے. حقیقت الوحی کے صفحہ نمبر 332 روحانی خزائن کا جلد 22 صفحہ 346 کے اوپر یہ حوالہ اس کا موجود ہے کہ فرشتہ آتا ہے ٹچ کر کے مجھے چلا جاتا ہے. اور انگریزی کے اندر بھی جو وحی آئی ہے وہ بھی الفاظ تاریخ کے اندر موجود ہے. اس کے بعد ایک حوالہ ہے اس نے خط لکھا. اس خط کی اللہ پر عکس یہاں پر موجود ہے. وہ کہتا ہے حکیم محمد حسین کو سلام دعا کے بعد میاں یار محمد اس وقت میاں یار محمد بھیجا جاتا ہے آپ اشیاء خریدنی خود خرید کر لیں یعنی گھر کا سامان وغیرہ خرید کرنا ہے. تو چٹھی میں لکھتا ہے کہ ایک بوتل ٹانک وائن کی پلومر کی دکان سے خریدیں مگر ٹانک وائن چاہیے اس کا لحاظ ہے باقی خیریت. اور اس کے بعد اس کے سائن ہیں. یہ بلاتی شراب تھی جو پاکستان بننے سے پہلے. پلومر ایک شخص تھا اس کی دکان پر ملتی تھی جو لاہور ہائی کورٹ کے سامنے کارنر پر اس کی دکان تھی. تو وہاں سے نظر کے چشمے بھی ملتے تھے اور یہ شراب کے چشمے بھی وہیں سے ابلتے تھے. تو ولاتی شراب تو مرزا شراب بھی پیا کرتا تھا. اور اس کے ماننے والے ہی کہتے ہیں اس کا حوالہ بھی موجود ہے کہ کبھی کبھی مرزا زنا بھی کر لیا کرتا تھا اور نبی معصوم ہوتا ہے اس کو کوئی اثر نہیں ہوتا. تو یہ انگریزی قادیانی نبی اللہ پر کھڑا کیا گیا. انگریز نے کس لیے تاکہ وہ جہاد کی مخالفت کرے مسلمانوں میں شورش برپا کرے. اور اس کے بعد اس کا ایک شعر آپ کو سناتا ہوں. در سمین کے اندر 116 نمبر صفحہ پر مرزا غلام احمد قادیانی نے ایک شعر لکھا. اس کا شعر اور اس کی تشریح آپ بھائی کے سامنے کرتا ہوں. لکھتا ہے اپنے بارے میں کرم خاکی ہوں میرے پیارے نہ آدم زاد ہوں یعنی میں مٹی کا کیڑا ہوں نہ ہی انسان کی اولاد میں سے. کرم خاکی ہوں میرے پیارے نہ آدم زاد ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی آر ہوں. یعنی کہ جو بشر کی جائے نفرت انسان کی جو شرمگاہ ہے کہتا میں وہ ہوں جو انسانوں کے لیے شرم کی باعث بنتا ہے. تو یہ وہ اس کے معنی والے بولے کہتے بڑا اس نے ایک قسم کی کسر نفسی کی ہے. تو ٹھیک ہے پھر اس کو جائے نفرت بشر کی جائے نفرت اللہ اکبر وہ تھا ہی اسی عقیدہ اور نظریہ کا کہ واقعی بشر کی جائے نفرت. یہ در سمین کتاب کے اندر اس نے اپنے بارے میں خود یہ اعلان کیا کہ میں بشر کی جائے نفرت ہوں. انگریز کی جو اس نے خدمات کی وہ خود لکھتا ہے میں ایک ایسے خاندان سے ہوں کہ جو اس گورنمنٹ کا پکا خیر خواہ ہے. میرا والد مرزا غلام مرتضیٰ گورنمنٹ کی نظر میں وفادار خیر خواہ آدمی تھا جس کو دربار گورنری میں کرسی ملتی تھی جس کا ذکر مسٹر گریفن صاحب نے تاریخ رئیسان پنجاب میں کیا ہے. اور 1857 میں انہوں نے اپنی طاقت سے بڑھ کر 1857 میں کیا ہوتی جنگ آزادی ہوئی تھی. 1857 میں کہتا ہے میرے باپ نے طاقت سے بڑھ کر سرکار انگریزی کو مدد دی یعنی 50 سوار اور گھوڑے مہیا کر کے عین زمانہ بدر کے وقت سرکار انگریزی کی امداد میں دیے تھے. ان خدمات کی وجہ سے چٹھیات خوشنودی حکام ان کو ملی تھی یعنی گورنمنٹ نے ان کو تاریخی اسناد دی. مجھے افسوس ہے کہ بہت سی ان میں سے گم ہو گئی مگر 3 چٹھیاں جو مدت سے چھپ چکی ہیں ان کی نقلیں حاشیے میں درج کی گئی ہے. پھر میرے والد صاحب کے وفات کے بعد میرا بڑا بھائی مرزا غلام القادر سرکاری خدمات میں مصروف رہا. جب تموں کے گزر پر مفسدوں کا سرکار انگریزی کے فوج سے مقابلہ ہوا تو سرکار انگریزی کی طرف سے لڑائی میں میرا بھائی بھی شریک تھا. یہ کتاب البریہ کے صفحہ 3, 4, 5 پر اللہ اکبر. اور اسی طرح سے روحانی خزائن کی جلد 13 کا صفحہ 4, 5, 6 اس کے اوپر مرزا کا خود اقرار ہے کہ ہمارا خاندان انگریز کی گورنمنٹ کا وفادار تھا. پھر وہ کہتا ہے ممانعت جہاد میں جو میں نے کتابیں لکھی میری عمر کا اکثر حصہ وہ لکھتا ہے اس سلطنت انگریزی کی تائید اور حمایت میں گزرا. میں نے ممانعت جہاد اور انگریزی اطاعت کے بارے میں اس قدر کتابیں لکھی ہیں اور اشتہار شائع کیے ہیں کہ اگر وہ رسائل اور کتابیں اکٹھی کی جائیں تو 50 الماریاں اسے بھر جائیں گی یعنی انگریز کی خوشامد میں. میں نے ایسی کتابوں کو تمام ممالک عرب اور مصر شام کابل روم تک پہنچایا. میری ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ مسلمان
اس انگریزی سلطنت کے سچے خواہ ہو جائیں، خونی مہدی اور خونی مسیح کی بے اصل روایتیں اور جہاد کے جوش دلانے والے مسائل جو احمقوں کے دلوں کو خراب کرتے ہیں ان کے دلوں سے معدوم ہو جائیں۔ یہ تریاق القلوب کا صفحہ 27 اور روحانی خزائن کی 15ویں جلد کا صفحہ 156 پر غلام احمد قادری نے یہ کہا، یعنی وہ جو آخر زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی آئے گا اور دجال کی فوجوں کے خلاف مقابلہ کرے گا، تو اور عیسیٰ علیہ السلام بھی اس جنگ میں شریک ہوں گے اور دجال اس کی فوجوں کے خلاف لڑیں گے، تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی وہ خونی کہہ رہا ہے اور مہدی کو بھی خونی کہہ رہا ہے اور کہتا ہے یہ بے اثر روایتیں ہیں، اسی وجہ سے اس نے احادیث کا انکار کیا۔ اور منکرین حدیث کو بھی وہ سپورٹ کرتے ہیں، قابل بھرپور انداز کے ساتھ جاوید احمد نامدی ٹائپ کے اور اس انداز سے مرزا غلام محمد پرویز اس طرح کے لوگوں کو بھرپور سپورٹ کرتے ہیں کیونکہ وہ انہی کے ذہن کے ہیں۔ آگے لکھتا ہے کہ میں 20 برس تک یہی تعلیم اطاعت یعنی گورنمنٹ انگریزی کی دیتا رہا، 20 سال تک ساری زندگی میں گورنمنٹ کی یعنی انگریزوں کی اطاعت و فرمانبرداری کی لوگوں کو تعلیم دیتا رہا اور اپنے مریدوں میں بھی یہ ہدایات جاری کرتا رہا۔ تو پھر کیسے ممکن ہے کہ تمام ہدایات کے برخلاف کسی بغاوت کے منصوبے کی میں تعلیم دوں؟ حالانکہ میں جانتا ہوں اللہ نے اپنے خاص فضل سے میری جماعت کی پناہ اس سلطنت کو بنا دیا ہے۔ جو امن اس سلطنت کے زیر سایہ ہمیں حاصل ہے، نہ یہ امن مکہ میں مل سکتا ہے، نہ مدینہ میں، نہ سلطان روم کے پائتخت دنیا میں۔ یہ تریاق القلوب کا صفحہ 28 اور روحانی خزائن کا جلد 15 کا صفحہ 156 کا یہ حوالہ موجود ہے کہ مکہ مدینہ میں وہ سکون نہیں جو انگریز کی حکومت میں سکون ملا۔ اور جب تک اللہ انگریز نے جب سے ان کو کھڑا کیا، یہ مسلمانوں کی جاسوسیاں کر کر کے وائسرائے ہند گورنر کو یہ رپورٹیں دیتے رہے۔ اللہ اکبر، پاکستان بننے کے بعد بھی اللہ اکبر پاکستان کے ایٹمی راز فاش کرنے والے، مجاہدین کی لسٹیں دینے والے، اللہ اکبر اس طرح سے اسرائیل تک پاکستان کے خفیہ دستاویزات پہنچانے کے لیے بھرپور کردار ادا کرنے میں نمبر 1 جو ہے وہ یہی قادیانی جماعت ہے، اللہ اکبر، جو کہ پاکستان کی بھی دشمن ہے، انڈیا کی خیرخواہ ہے، اسرائیل کی خیرخواہ ہے اور برطانیہ اور انگریز کی خیرخواہ ہے۔ آج بھی امریکہ، یورپ، اسرائیل، انڈیا سب کے ساتھ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، بھرپور انداز کے ساتھ سپورٹ کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ خیر خواہی پوری کے ہیں۔ وہ اپنے مریدوں کے بارے میں کہتا ہے، میں یقین رکھتا ہوں کہ جیسے جیسے میرے مرید بڑھیں گے ویسے ویسے مسئلہ جہاد کے معتقد کم ہوتے جائیں گے، کیونکہ مجھے مسیح اور مہدی مان لینا ہی مسئلہ جہاد کا انکار کرنا ہے۔ یہ مجموعہ اشتہارات جلد 19 کے اوپر اس نے یہ بات لکھی ہے، اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد مجموعہ اشتہارات جلد کے صفحہ 584 پر لکھتا ہے، یہی انگریز ہیں جن کو لوگ کافر کہتے ہیں، جو تمہیں ان خونخوار دشمنوں سے بچاتے ہیں، ان کی تلوار کے خوف سے تم قتل کیے جانے سے بچے ہوئے ہو۔ ذرا کسی اور سلطنت کے زیر سایہ رہ کر دیکھ لو تم سے کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ انگریزی سلطنت تمہارے لیے ایک رحمت ہے، تمہارے لیے ایک برکت ہے، خدا کی طرف سے تمہارے لیے ایک ڈھال ہے، تم دل و جان سے اس ڈھال کی قدر کرو۔ یعنی زندگی بھر وہ انگریز کا خیر خواہ رہا اور آج بھی اس کی ضروریت انگریز کی ہی خیر خواہ ہے اور مسلمان کی دشمن ہے۔ یہ تھا بھائیوں مئی کا مہینہ، جس مئی کے مہینے کی 26 تاریخ کو اللہ کے فضل و کرم سے اللہ اکبر وہ مرزا غلام احمد قادیانی بران رتھ روڈ لاہور احمدیہ بلڈنگ میں حیضے کی منہ مانگی موت 25 موشن آئے لیٹرین کے اندر واصل جہنم ہوا اور مسلمانوں نے خوشی کا اظہار کیا کہ جس نے مظاہرہ کیا تھا مولانا ثناء اللہ نصیر رحمۃ اللہ علیہ، وہ سن 1948 میں سرگودا میں انہوں نے وفات پائی اور مرزا غلام احمد قادیانی جو واصل جہنم ہوا 26 مئی اللہ اکبر سن 1908 میں لاہور کے اندر واصل جہنم ہوا۔ تو مئی کا مہینہ اس لحاظ سے بڑا اہم ہے کہ 26 مئی کو ہی 1857 عیسوی میں میرٹھ کی چھاؤنی سے اللہ اکبر گویا کہ پاکستان کے لیے جنگ کا آغاز کیا گیا تھا انگریز کے خلاف، اللہ اکبر جنگ آزادی لڑی گئی اور اسی مئی کے مہینے میں ہی اللہ کے فضل و کرم سے یہ نبوت اور رسالت کا جھوٹا مدعی یہ واصل جہنم ہوا اور 28 مئی کو الحمدللہ یوم تکبیر اللہ اکبر کے پاکستان میں امت مسلمہ پورے مسلم ممالک میں سب سے پہلا اسلامی ایٹمی دھماکہ کیا اور جہاں یہودی بم موجود تھا، جس دنیا میں اللہ اکبر
ہندو بم موجود تھا، جس دنیا میں عیسائی بم موجود تھا، کمیونسٹ بم موجود تھا، اللہ اسی دنیا میں اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان نے ایٹمی دھماکہ کر کے، اللہ اکبر، اللہ کے فضل و کرم سے اللہ اکبر، ایک امت مسلمہ کو بھی مسلح کیا، اللہ وہ بھی اسی مئی کے مہینے کے اندر تھا۔ اللہ سے دعا اللہ سمجھنے والوں کو عطا فرمائے، اور یہ اسلام کے خلاف جتنے بھی فتنے ہیں ان فتنوں سے محفوظ فرمائے، اور ملک پاکستان سے کہ پاکستان کو اور عالم اسلام کو ایسے انگریز کے گماشتوں، ایجنٹوں اور اس کے وظیفہ خاروں سے محفوظ فرمائے، فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔ جی امید ہے دوستو آپ کو یہ موضوع بہت پسند آیا ہوگا۔ دیگر موضوعات کی لسٹ بھی یہاں دی گئی ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے سبسکرائب بٹن موجود ہے، اس کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔